کہ وہ شخص عمران خان جس کو یہ مائنس کرنے پہ لگے ہوئے تھے یا ان کے کراس لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا۔ آج سارے مل کے وہ گندا نظام ان سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے ان کو ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ سچے انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو آج میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنا سارا سرمایہ یہ منی لانڈرنگ اور چوری کے ذریعے جو آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں، آپ صرف پاکستان میں لے آئیں، آپ اپنے اکاؤنٹس میں ہی رکھیں، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا یہ جو ڈالر کا ریٹ 280 یا 285 پہ چلا گیا ہے، یہ 50 روپے پہ آ جائے گا۔ اس کو آپ سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ رکھیں، جو پارلیمنٹیرین جس کا 1 روپے کی انویسٹمنٹ اگر ملک سے باہر ہو، اس کو یہاں پاکستان میں حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ اس کی پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اگر اس کی پاکستان سے باہر جائیداد نکلے تو یہ پبلک قوم اس کو ریجیکٹ کر دے۔ لہٰذا آج سے یہ ایک ٹرینڈ بناؤ میرے دوستو، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا والے، میرے آپ سے زیادہ توقعات ہیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو جو پابندیاں ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ یہ ایک ٹرینڈ بناؤ، جس شخص کا اس ملک سے باہر پیسہ ہے اس کو حق حکمرانی نہیں دینا چاہیے، اس کو عوام کا حق کے نمائندگی ملنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آپ مطالبہ رکھیں، جن جن کا ہے پوری دنیا میں، اپنے اوورسیز کو بھی کہیں کہ وہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ہمارے نمائندے بننے کا حق رکھتے ہیں یا وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ٹریس کریں اور یہاں وہ لائیں، اور یہ مطالبہ کریں اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے نمائندوں سے کہ جناب آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کی کوئی باہر نہ جائیداد ہے نہ پیسہ ہے۔ اب آگے میں آتا ہوں کہ جناب آج پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے ایک نعرے کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ۔ اس ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، قانون کا نظام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو وہ جو حق ہے ان کا، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ یہ قوم کا، عوام کا ایک مطالبہ ہے، مگر اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں، جس میں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سر فہرست ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہم نے اچکزائی کو کینڈیڈیٹ بنایا، میں ادھر کوئٹہ میں ہی تھا کہ جناب پتہ چلا کہ اس کے گھر پہ چھاپے پڑ گئے، وہ قبضہ گروپ بن گیا۔ بھائی قبضہ گروپ وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا، 5 سال پہلے نہیں تھا، 5 دن پہلے نہیں تھا۔ جس وقت اس نے تقریر کی اس وقت وہ قبضہ گروپ بن گیا، اس کے گروپ پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ پھر ہمارے ایک بچے کو بہاول رحیم یار خان میں ایک بچے کو شہید کر دیا گیا، پولیس نے اریسٹ کیا اور اتنا تشدد کیا کہ وہ جو سیٹرڈے والے دن ہمارا احتجاج تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا ہمارا بھائی ساتھی ورکر احمد شاہ، اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ انکانشس ہو گیا۔ صرف وہ بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کا پرچہ الٹا ہمارے لوگوں کے خلاف کر دیا گیا۔ جس طرح ضلع شاہ پہ انہوں نے لاہور میں تشدد کیا اور اوپر 2 پرچے عمران خان پہ کر دیے، ایک 302 کا، ایک ایکسیڈنٹ کا۔ یہ وہ نظام انصاف ہے جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر عثمان، وہ جو آئی جی ہے، وہ بنا ہوا ہے مریم نواز کا ایک نوکر، ان کا ایک ملازم، اور یہ آج نہیں، یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ظلم اور بربریت اور تشدد کر رہا ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، اور وہ وقت قریب ہوگا انشاءاللہ کہ اس کا احتساب ہوگا۔ میں پوری پنجاب کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس تمام تر بدترین ماحول اور حالات میں ہمارا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، اور ان پکے کے ڈاکوں کو مسترد کر دیا۔ مگر راستے کی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ، راستے کی رکاوٹ ہماری کرپٹ بیوروکریسی، راستے کی رکاوٹ ہماری یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے راستے میں
عوام کے فیصلوں کو ریجیکٹ کرنے میں اور عوام کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرانے میں یہ راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ جب آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پھر خونی انقلاب کی طرف جائیں گے، اور جب خونی انقلاب کی طرف جائیں گے تو جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری وہ کرپٹ سول بیوروکریسی جنہوں نے پیسہ لے کے یہ جو ظلم ڈھایا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج سے میں نہیں، آپ کے جو غیرت مند مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ خود بول پڑے ہیں، آج وہ ایم کیو ایم والے لوگ خود بول پڑے ہیں، آج پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ بول پڑے ہیں، آج جماعت اسلامی بول پڑی ہے، آج ٹی ایل پی بول پڑی ہے۔ یہ سارے لوگ گواہ ہیں آپ کے سامنے، اور پورا میڈیا گواہ ہے۔ اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سمیع اللہ چودھری صاحب 3 دن تک جیتے ہوئے تھے، پورے میڈیا نے 100% رزلٹ دکھایا ہمارے پاس ہے، ویب سائٹ جو ان کی ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے اوپر جیتے ہوئے ہیں۔ 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو پورا کمپلیٹ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن 10 کی شام کو کسی کی خواہش پہ جناب رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں ہم آ کے بیٹھے بیٹھے ہیں، اتنے دنوں سے ہم ادھر رل رہے ہیں، لیکن اس اپنی ویب سائٹ کے اپنے ریکارڈ کو الیکشن کمیشن ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب دوسری پارٹی کے اعتراض پہ اب تاریخ 12 تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں انصاف ملے، لیکن توقع ایکسپیکٹیشن ہمیں بہت کم ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آج کا جو میرا ایک میسج ہے کہ ایک ٹرینڈ چلائیں کہ یہ جو کٹ پتلی اور ناجائز انہوں نے پیدا کیے ہیں اور ناجائز ایم این ایز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے ایک مطالبہ کریں کہ کم سے کم پہلا مطالبہ زرداری اور شریف اگر یہ لائل ہیں تو سب سے پہلے اپنا ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، سارا مال و متاع یہاں لے آئیں۔ اور آخر میں وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے جمہوری کہتے ہوئے۔ بھائی وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعلیٰ جس کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پٹھو اور مہرا ہے اور وہ ان کا کٹ پتلی ہے، اس کو تم پہلے تو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل بنا کے یہاں انٹیریئر منسٹر بنایا، انٹیریئر منسٹر 5 مہینے انٹیریئر منسٹر عیاشی کرتا رہا، اور کاغذ جمع کرانے سے 2 دن پہلے ریزائن کرایا، اور وہاں جاتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے۔ اس کٹ پتلی کو اٹھا کر کے آپ لبادہ اڑ رہے ہو پیپلز پارٹی کا، اس کو آپ جمہوری تماشا لگا رہے ہو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اتنا گر گئے ہو کسی کے قدموں میں کہ آپ کو اپنی شرم و حیا ختم ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا وہ کس کا نمائندہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کل وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا تھا، کل وہ کسی کا نمائندہ اور کا تھا، اور آج آپ کا نمائندے کے طور پر آ چکا ہے۔ تو اس طرح کی بارگیننگ، اس طرح کی بندر بانٹ سے نہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ قوم کبھی ترقی کرے گی۔ اس طرح کے لوگوں کو عوام نے صحیح معنوں میں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھیے گا، پنجاب کی عوام تو پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے پی ایم ایل این کو، اور سندھ کی عوام بھی ریجیکٹ کر چکی ہے، لیکن آگے پیپلز پارٹی سندھ میں بھی جانے کے قابل نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ اکبر اسبابر نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے آ رہے ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں؟ اکبر اسبابر کو کوئی اور کام ہے تمہارا؟ اس کا ہماری پارٹی سے نہ تعلق نہ واسطہ۔ کاش کہ الیکشن کمیشن جانبدار نہ ہوتا، کاش کہ سپریم کورٹ انجسٹیفائیڈ اور ناانصافی نہ کرتی، تو اکبر اسبابر کے اوپر اتنے بڑے جرمانے ہوتے کہ آپ کو نظر آتا، اور اب بھی جرمانہ ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک جانب سے مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ سے مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں، آپ کے پرامن کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس سچویشن میں مفاہمت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، مفاہمت کبھی ڈاکو سے بھی مفاہمت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کے بندوں کو مارتا ہے، آپ کا قاتل ہے، آپ کے بچوں کا قاتل ہے، ان سے کس بات میں مفاہمت کریں گے؟ نہ مفاہمت ہے، اور وہ خود بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ مفاہمت کی صرف زبان سے وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ تو کٹ پتلی ہے، ناجائز۔ ہم کسی کے اس ناجائز
سے یا ناجائز وزیر اعظم سے یا ناجائز MNA سے ہم کس بات پہ بات کریں؟ ایک ڈاکو سے بات کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا، نہ ہی ہم نے کرنی ہے۔ سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے کہ مخصوص نشستیں آپ کو مل پائے گی؟ سپریم کورٹ سے ہے مگر قاضی فائزہ صاحب سے نہیں ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نہیں دے پایا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے سنی اتحاد کے ساتھ جو الحاق کیا اور انہوں نے اس الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا، اس بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ پہلے آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وحدت مسلمین کے ساتھ آپ کا الحاق ہوا تھا، الیکشن بھی لڑا، یہ فیصلہ چینج کس نے کروایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈر آرٹیکل 51 یہ حق ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جس پارٹی میں شامل ہونا چاہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ اپنا حق تھا PTI کا، ہم نے سب کچھ کیا ہوا تھا، ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، اسی لیے چھینا گیا نا کہ تاکہ ایک تو ہمیں اس الیکشن میں نقصان ہو اور دوسرا اسپیشل سیٹوں کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہمارا حق ہے آرٹیکل 51 میں۔ تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا یہ بالکل آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے، ان لافل ہے۔ یہ اس کے اوپر مثال خود دی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ باپ پارٹی کو آپ نے دیا تھا، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کی اپنی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے کہ باپ پارٹی نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا اور اس کو دیا۔ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے جی، ان کا اپنا فیصلہ موجود ہے، ان کے باپ پارٹی کی پریسیڈنٹ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لیکن بدنیتی جب ہوتی ہے نا تو پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ میں ذرا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ